الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ اَن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الانعام آیت نمبر 116 8واں پارہ ارشاد باری تعالی وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ، اور اگر آپ ان کا کہا مانیں گے جو اکثریت میں ہے اس دنیا میں، اس زمین میں، یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ، وہ تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں گے، اَن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ چلتے ہیں اپنے خیالات کے پیچھے، وہ اپنے خیالات پر چلتے ہیں، اور سب جو ہیں وہ اندازے ہی لگاتے ہیں، اٹکل ہی دوڑاتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، بڑی اہم آیت ہے آج کے دور کے لحاظ سے بھی سمجھنے کے لیے۔ بظاہر اول مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بتایا اور یہ فرمایا کہ اکثریت جو ہے زمین پر وہ ہمیشہ راہ حق سے دور ہی رہی ہے، اور اگر آپ ان اکثریت کا کہا مانیں گے تو یہ آپ کو بھی راستے سے ہٹا دیں گے، کیونکہ مشرکین پورا مکے کے لوگوں کی اکثریت آپ کے خلاف تھی، چند ایک لوگ آپ کے ساتھ تھے، باقی تو سارے مکے والے خلاف تھے، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ان چند لوگوں کو ہی دین کی سمجھ لگی ہے، باقی سب لوگوں کو دین کی سمجھ ہی نہیں لگتی، باقی سب جو ہیں وہ بیوقوف ہی ہیں، یہ سب چند لوگ جو ہیں یہی عقل مند ہیں۔ جیسے آج کل کے لوگ جمہوریت پسند جو ہیں، دیکھیں جمہور کی رائے کا احترام ہوتا ہے، لیکن جمہور جب حق پر چلنے والے ہوں، وہ پکے ٹھکے مسلمان ہوں، وہ دین اسلام کو سمجھنے والے ہوں، خوف خدا رکھنے والے ہوں، پھر تو وہ اکثریت ان کی بات مانی جائے گی، لیکن جب لوگ ملے جلے ہوں اور اکثریت جو ہے وہ دین سے دور ہو تو پھر ایسے اکثریت جو ہوتی ہے وہ تو غلط کاموں کی طرف ہی مائل زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ان کی اکثریت جو ہے وہ غلط لوگوں کا ہی چناؤ کرتی ہے۔ پھر اکثریت نہیں دیکھی جائے گی کہ اکثریت کس طرف ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ حق کس طرف ہے۔ حق کو دیکھا جائے گا کہ حق کس طرف ہے، اس طرف بندہ کھڑا ہوگا، جو اہل نظر ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ حق کی طرف کھڑا ہوگا، وہ اکثریت کو نہیں دیکھے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں یہی بات سمجھائی ہے، اور علامہ اقبال نے ہماری جمہوریت کا جنازہ اس طرح نکالا ہے کہ یہ ایسا طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، اور لوگوں کا وزن کس طرح ہوتا ہے؟ ہچھائی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔
جتنے زیادہ بعض اوقات ایک اچھا بندہ جو ہے وہ پوری بستی کے اوپر اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کی اچھائی کی وجہ سے۔ اسی طرح جو بدری صحابہ ہیں جو بدر میں شامل ہوئے، جو وہ 313 ہیں، جب ان میں سے ان کی رائے آ جاتی تو پھر ان کی رائے سب پر باری ہوتی تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا بدری صحابی ایسا صحابی ہے کہ جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت واجب کر دی ہے، یہ کبھی غلط بات کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے آج کے دور میں جو جمہوریت آئی ہے، یہ مغرب سے جو طرز حکومت آیا ہے، اسلام کا طرز حکومت تو خلافت تھا۔ خلافت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ نیکوکار ہے اور خلافت کے امور کو سمجھتا بھی ہے اسے خلیفہ بنایا جائے، وہ حکومت چلانی بھی جانتا ہو اور سب سے زیادہ نیکوکار بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی نا کہ میرے مرنے کے بعد یہ 6 آدمی جو ہیں وہ ان 6 آدمی آپس میں سے مشورہ کر کے کسی ایک کو، ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لے۔ اور آخرکار بات 2 آدمیوں پہ آئی تھی، حضرت سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، کہ یہ جس بندے کو حضرت علی کے حق میں بھی اور حضرت عثمان کے حق میں بھی آدھے آدھے لوگ تقسیم ہو گئے، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ 2 آدمی جسے خلیفہ منتخب کر لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اوپر جب یہ بوجھ آیا تو وہ ایک ایک بندے کے پاس گئے مدینہ منورہ میں، اور حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ جو پردہ نشین عورتیں ہیں ان سے بھی پردے کے اندر پوچھا کہ کسے خلیفہ بناؤں، حتیٰ کہ جو بچے ابھی پڑھ رہے تھے، جو ابھی بلوغت کو پہنچے تھے، ان سے بھی پوچھا، اور پھر آ کر حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ سنایا کہ حضرت عثمان کے اوپر سارے مدینے والے متفق ہیں، لیکن وہ مدینے والے پتہ کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ اگر سب ہی نیک ہیں تو ان کی رائے کا وزن ہوگا، لیکن یہ جو ہمارے ہاں جمہوریت آ گئی ہے نا، اس میں تو کوئی شریف آدمی الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا۔ الیکشن لڑنے کے لیے بھی بدماشی ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ جمہوریت جو ہے، یہ میری بات ہے تو آئین کے خلاف، جو پاکستان کا آئین ہے، لیکن حق بات یہی ہے کہ یہ جمہوریت جو ہے، یہ جو انداز ہمارے ہاں اپنایا گیا ہے، یہ تو بدماشی والی حکومت ہے، جمہوریت والی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی حکمران، جتنے بھی جو اس وقت حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں اور یہ اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے خیر خواہ ہیں یہ عوام کے، سب ہی ایک لڑائی پہ ہی لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، اور پھر جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، وہاں دینگا مستی اور اتنی بازاری زبان استعمال کی جاتی ہے۔ کیا یہ لوگ ہوتے ہیں پارلیمنٹ قانون بنانے والے؟ ایسے ہوتے ہیں؟ تو پھر کہا جاتا ہے یہ جمہوریت کی حکومت ہے، جمہوریت کی حکومت ہے۔ کیسی جمہوریت ہے یہ؟ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ یہ ایسی حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔
ایک بہت بڑا عالم دین ہے، اس کے بھی ووٹ کا وزن اتنا ہی ہے جتنا ایک جاہل ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے، جس سے استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہے، جسے دین کا پتہ نہیں ہے، جسے دنیا کا پتہ نہیں ہے۔ بد حواس آدمی کے ووٹ کا بھی اتنا ہی قدر ہے جتنا ایک بہت زیادہ علم رکھنے والے بندے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے بڑے واضح کر کے سمجھائی ہیں۔ فرمایا وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ، اگر آپ اکثر کی بات مانیں گے، اکثریت کی بات مانیں گے، اور یہ قیامت تک کرانے والے، بظاہر مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، لیکن یہ قرآن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا اور ہم سب کی ہدایت کے لیے ہے۔ مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے قیامت تک کرانے والوں کے لیے۔ وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ، زمین میں بسنے والے اکثر کی اگر آپ اطاعت کریں گے، ان کی بات مان لیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، سبیل اللہ سے ہٹا دیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے، اصل راستے کو آپ گم کر دیں گے، تم اکثریت کو نہیں دیکھو گے، تم حق بات کو دیکھو گے، اور حق کیا ہے؟ جو قرآن و حدیث ہے، جو قرآن و سنہ ہے وہ حق ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ حق کس طرف ہے، بندوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ بندے زیادہ کس طرف ہے۔ بہت بڑی آیت ہے آج کے دور کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، اور یہ جتنے بھی جو ہیں اکثر، یہ تو خیالات کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ آپ ارسطو کا نظریہ دیکھ لیں، آپ روسو کا نظریہ دیکھ لیں، ابراہم لنکن کا دیکھ لیں جس نے یہ جمہوری نظام دیا، آپ لینن کا دیکھ لیں جو رشیا کا تھا، یہ سب کو دیکھ لیں، ان سب کے بس اندازے ہی ہیں کہ ایسے کر لو ایسے کر لو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ حق بات پر عمل کرنے میں ہی بلائی ہے۔ میرے آقا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے، اگر کسی بستی کے لوگ 40 دن با جماعت مسلسل نماز پڑھتے رہیں، کسی کی چھوٹے بڑے کی نماز قضا بھی نہ ہو، کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی برکتیں ہوں گی، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ فرمایا اگر کوئی چوری کرتا ہے تو چوری کاٹنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تو جتنی برکتیں ہاتھ کاٹنے سے آتی ہیں اتنی 40 روز ساری بستی کی مسلسل با جماعت نماز پڑھنے سے برکات نہیں آتی۔ کیونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کی چوری کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور اسلام چاہتا یہ ہے کہ معاشرہ سنوارا جائے۔ ہم نے سارے دین کو نماز روزے میں بند کر دیا ہے، نماز دین سارا تو ہے ہی معاشرہ، میری آپ کی نماز اب اگر معاشرے پہ اثر انداز نہیں ہو رہی تو پھر یہ نماز ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوڑ دینی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ نمازی کو نمازی ثابت کرنا ہے۔
معاشرہ دیکھ کے، لوگ دیکھ کے اس سے متاثر ہوں کہ واقعی یہ نمازی ہے، اس کا لین دین، اس کا کردار، اس کا بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک، اس کا عدل و انصاف، ایک ایک چیز اس کی مثال بنتی چلی جائے، تب نمازی ہے۔ تو فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ سارے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں دنیا ان کے پیچھے، ایک وقت وہ تھا جب جو یہ رشیا کا نظام سوشلزم ایسے پھیل رہا تھا دنیا میں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اب دنیا میں کوئی اور نظام نہیں بچے گا۔ یہ کمیونزم جو تھا یہ اتنا پھیل رہا تھا، روسی نظام جو تھا، اور وہ جدھر جاتے تھے اور دنیا کی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی حکومت قائم ہو گئی تھی، لیکن وہ مٹی ہے کب؟ جب اس نے کہا وی ہیو ککڈ آؤٹ دا گاڈ فرام رشیا۔ پنجابی جدہ ترجمہ پتہ کی بنتا ہے؟ نعوذ باللہ رب نو ٹھڈے مار کے اپنے روس چ کٹ دیتا ہے۔ اسی رب نے پھر اسی ناہتے پٹھانوں سے پھر انہیں اتنی مار مروائی تو وہ ماچس کی ڈبیا ہم سے بھیک مانگ کر لیتا رہا ہے۔ وہی روس بیکاری بن کے، جس طرح آج پاکستان ہم بیکاری بنے ہوئے ہیں، ہمارے حکمرانوں کی نالائکیوں کی وجہ سے، ان کی لوٹ مار کی وجہ سے، ورنہ یہ ہمارا ملک دنیا کا بہترین ملک ہے، یہ جنت نظیر ہے، جہاں دنیا کی ہر نعمت، دنیا کا ہر موسم پایا جاتا ہے۔ بہرحال میں نے ان سب لوگوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ارسطو کو بھی میں نے پڑھا ہے، روسو کو بھی پڑھا، ابراہم لنکن کو بھی پڑھا، ان سب لوگوں کے نظریات پڑھے ہیں میں نے۔ اور ان کے نظریات لکھ کے ان کے اوپر تنقید بھی اتنی زیادہ ان کے نظریات کے اوپر ہوئی ہے کہ جب آدمی وہ پڑھتا ہے تو پھر حیران ہو جاتا ہے۔ ایک ہی قانون ایسا ہے دنیا میں، وہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، جب اس پر عمل ہوگا تو برکتیں ہی برکتیں پھیلیں گی معاشرے میں، جب اسے چھوڑا جائے گا، جہاں چھوڑا جائے گا وہاں نحوست آئے گی، وہاں بربادی آئے گی۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، کہ اکثر لوگ کس طرف جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ حق کیا ہے اور حق پر چلا جائے گا، اکثریت کے پیچھے نہیں چلا جائے گا۔ خواہ وہ دنیا کا معاملہ ہو، خواہ وہ دین کا معاملہ ہو، خواہ وہ سیاست کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہاں اگر وہ لوگ اکثر جو ہیں وہ دیندار لوگ ہیں، ان کی اکثریت کی رائے کا احترام کیا جائے گا، وہ خوف خدا رکھنے والے دیندار لوگ جو ہیں ان کی اکثریت کا لحاظ رکھا جائے گا۔ عام لوگ جو ہیں وہ جس ڈگر پہ جا رہے ہیں ان کو نہیں دیکھا جائے گا، حق بات کو دیکھا جائے گا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ جو سب ہیں یہ تو سب اندازے لگاتے ہیں کہ ایسے ہی کر لو تو ایسے ہو جائے گا، ایسے ہی کرو تو ایسے ہی ہو جائے گا، یہ تو عباس اپنے اٹکل پہ چو دوڑا رہے ہیں، یہ سب ان کے اندازوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ان کے تو صرف اندازے ہیں، حق بات جو ہے وہ قرآن کے پاس ہے، کیونکہ قرآن خالق کا نازل کردہ نظام ہے، یہ اس کے احکامات ہیں، جس نے انسان کو بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے ایک ایک قانون جو بنایا ہے اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ انسان کی عقل میں جو سمجھ آتی ہے وہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صرف ایک نماز کی میں بات بتاؤں نا،
آپ کے صرف صحت کے لحاظ سے اس میں اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ تم حیران رہ جاؤ گے یہ نماز کیا ہے، یہ تو پورا انسان کی باڈی کا علاج ہو رہا ہے۔ ایک ایک جسم کی ایک ایک حرکت، اس کا اٹھک بیٹھک، اس میں اتنے زیادہ طبی لحاظ سے فائدے ہیں، جسے ڈاکٹری لحاظ سے اتنے زیادہ فائدے ہیں، صحت کے لحاظ سے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ اگر وہ گنے جائیں تو انسان کی عقل حیران پریشان رہ جاتی ہے۔ بہرحال ذہن میں باتیں تو بڑی آ گئی ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دین پر عمل دنیاوی دنیا کی خاطر نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ یہ فائدے خود بخود ملتے چلے جائیں گے، یہ فائدے خود بخود ملتے چلے جائیں گے۔ نیت ہماری اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نیت دنیا کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے، اپنا جسمانی فائدہ نہیں رکھنا، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پوری زندگی اپنی رضا کی خاطر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔